بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة المؤمنون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ثم انکم بعد ذلك لمیتون ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون صدق اللہ العظیم۔ وعن ابی عبد الرحمن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو الصادق المصدوق ان احدکم یجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح أو كما قال صلى الله عليه وسلم رواه الإمام البخاري رحمه الله۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ اربعین نووی کی جو چوتھی حدیث ہے اس کا میں نے ابتدائی حصہ اس وقت پڑھا ہے۔ اس میں ایک نہایت اہم موضوع ہے جو زیر بحث آیا ہے، جس سے قرآن مجید کے فلسفے اور حکمت دین کے اعتبار سے ضربۃ السلام کہا جا سکتا ہے، چوٹی، کوہان کی چوٹی۔ اور یہ اصل میں کیا ہے؟ حقیقت انسان، یہ ایک عظیم حکمت اور فلسفہ ہے جس کا یوں سمجھیے کہ جیسے کہتے ہیں ٹپ آف دی آئس برگ، تو اس کا ٹپ آف دی آئس برگ جو ہے وہ اس حدیث میں آیا۔ اور جیسے کہ ہم اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کا ایک حصہ ایسا تھا جو سورہ توبہ کی ابتدائی 6 آیات کے بغیر سمجھ میں نہیں آ سکتا تھا، بلکہ اس سے مغالطے پیدا ہو سکتے تھے۔ امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، مجھے حکم ہوا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ جاری رکھوں یہاں تک کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ گمان پیدا ہوتا ہے گویا کہ تو بالجبر اور تلوار کے زور سے انہیں ایمان لانے پر مجبور کیا گیا۔ وہ جو ایک خاص اس کا محل اور مقام ہے خاص، وہ تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں، وہ سورہ توبہ کی پہلی 6 آیات کے حوالے سے سمجھ میں آتا ہے۔ اسی طرح یہ جو حدیث کا ٹکڑا ہے اس کے لیے میں نے سورہ مومنون کی آیات تلاوت کی ہے۔ وہ جو ٹپ آف دی آئس برگ ہے وہ اس حدیث میں آ رہا ہے، لیکن اس پورے آئس برگ کا تھوڑا سا اندازہ ہوتا ہے ان آیات مبارکہ سے۔ قرآن مجید میں
رحم مادر میں انسانی جنین کا جو ارتقاء ہوتا ہے اس کا ذکر بہت مرتبہ ہے، بہت مرتبہ ہے، بہت مرتبہ ہے۔ اور یہ بھی میں آپ سے عرض کر دوں کہ عہد حاضر میں ایمبریولوجی کے 2 ٹاپ کے پروفیسرز یونیورسٹی آف ٹورنٹو کینیڈا کے، ڈاکٹر کیتھ ایلمور، ان کی کئی کتابیں ہیں ایمبریولوجی کے موضوع پر، علم الجنین، جو بہت سی یونیورسٹیوں میں ٹیکسٹ بکس کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ اور ایک ہے ڈاکٹر رابرٹ ایڈورڈز، یہ جو ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا معاملہ ہے اس کے موجد یہ ہے۔ وہ جو عورت جو ہے اس اعتبار سے اس کے ہاں ولادت نہیں ہو سکتی کہ اس کی ٹیوبز جو ہیں وہ بند ہوتی ہیں، تو اس کا بیضہ جو ہے، یا یہ کہ شوہر کا معاملہ کچھ ایسا ہے کہ وہ اس کے اندر مردانگی کی قوت نہیں ہے، تو اس کے لیے جو راستہ نکالا گیا کہ شوہر کا نطفہ لے کر اور ماں کے بیضہ دانی میں سے بیضہ لے کر ان کی فرٹیلائزیشن ٹیسٹ ٹیوب میں کر کے پھر اسے پلانٹ کر دیا جائے رحم مادر میں۔ تو یہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی یہ دنیا میں اب عام ہے۔ تو اس کا جو موجد ہے وہ پروفیسر رابرٹس ایڈورڈز، اور ان دونوں نے مانا ہے اور بہت حیرت کا اظہار کیا ہے، بہت حیرت کا، کہ 1400 برس قبل ابھی نہ ڈسیکشن تھی، نہ باڈیز کو چیر کر پھاڑ کر دیکھنے کا کوئی ابھی لوگوں کے اندر کوئی رواج تھا، طب جو ہے بالکل ابتدائی سٹیجز پر تھی، مائکروسکوپ نہیں تھی۔ اس دور میں علم الجنین کا اس قدر صحیح اندازہ جو قرآن نے پیش کیا ہے، حیران کن۔ اس پر باضابطہ پھر انہوں نے سعودی عرب میں جا کر لیکچرز بھی دیے، ان کی ویڈیوز بھی تیار ہوئی اس پر، اور وہ کہیں مل بھی جائیں گی آپ کو۔ بہرحال یہ جو معاملہ ہے علم جنین اور جو جنین کے ارتقائی مراحل رحم مادر میں، ایک جوڑا جو ہے قرآن مجید میں 2 سورتوں کا، سورہ حج اور سورہ مومنون، اس میں خاص طور پر تفصیل سے ذکر ہے۔ سورہ حج میں فرمایا یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفۃ ثم من علقۃ ثم من مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقۃ لنبین لکم وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَن يُتَوَفَّىٰ وَمِنْكُمْ مَن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ الْعِلْمِ شَيْئًا۔ اے لوگو، اگر تمہیں بعث بعد الموت کے بارے میں کوئی شک ہے تو ذرا اپنی تخلیق پر غور کرو۔ اللہ نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے، پھر ایک سٹیج آئی نطفے کی شکل میں تھے تم، پھر ایک سٹیج آئی تم علقہ کی شکل میں تھے، پھر ایک سٹیج آئی تم مضغہ کی شکل میں تھے، پھر اس مضغہ کی بھی 2 سٹیجز ہیں، مخلقہ و غیر مخلقہ۔ پھر ہم نے ٹھہرائے رکھا تمہیں رحم مادر میں جب تک ہم نے چاہا، پھر ہم وہاں سے تمہیں برآمد کرتے ہیں، ثم نخرجکم طفلا۔ اور اس کے بعد یہ بھی ہوتا ہے کہ تم اپنی پوری قوت کو پہنچتے ہو، جوان ہوتے ہو، اور تم میں سے کچھ ہیں کہ جن کا پہلے ہی انتقال ہو جاتا ہے، ان کو قبض کر لیا جاتا ہے پہلے ہی، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اس بدترین عمر کو بھی پہنچا دیے جاتے ہیں کہ جب جس سٹیج پر جا کر سب کچھ جاننے کے بعد وہ کچھ نہیں جانتے، بڑھاپے میں آ کر ارذل العمر جسے کہا گیا ہے کہ وہ جب سیکھا پڑھا جو تھا، لکھا پڑھا تھا نیاز نے، وہ سب ختم ہوا، یادداشت بھی ختم ہو گئی، ڈیمنشیا ہو گیا۔ تو یہ صورتحال جو ہے اس کا ہی یہ در حقیقت جوڑا جو ہے سورہ حج کا، یہ سورہ مومنون ہے۔ اب اس میں دیکھیے، اس میں جو آیت آئی ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے گارے کے کشید کردہ جوہر سے۔
سلالہ کہتے ہیں کسی چیز کو